السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بات دراصل یہ ہے کہ ڈچپلی میں ابھی چند روز پہلے غالباً 28 جولائی کی بات ہے کہ وہاں بنام مسجد ایک اختلاف ہوا، جھگڑے کا ماحول ہوا، اور یہ ایسا ہو گیا کہ پوری نجدیت میں زلزلہ آئے جیسا ہو گیا۔ یہاں سے لے کر نجد تک ان کے جتنے بڑے چھوٹے ہیں سب پریشان نظر آ رہے ہیں، چیخ چیخ کے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں ہے۔ جھوٹے توحید کے ٹھیکیدار، وہاں پر ان کی آبادی غالباً 7-8 لوگوں پر مشتمل، ڈچپلی میں سارے کے سارے خوش عقیدہ مسلمان رہنے والے۔ اب وہاں پر یہ لوگ فتنہ پیدا کرنے کے لیے، فتنے کا ماحول بنانے کے لیے اس طریقے کا ماحول پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہاں جو مسلمانوں میں امن و سکون کا ماحول ہے تو یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ بات دراصل ہے کہ ان کی آبادی وہاں پر 7-8 لوگوں پر مشتمل آبادی ہے، اور پھر چونکہ وہاں مسلمانوں میں فتنے کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس بنیاد پر اور اب اچھا اہل سنت کی طرف سے سب لوگ خاموش ہیں، جو معاملات ہو گئے، مگر یہ لوگ سوشل میڈیا پر اتنا واویلا مچا رہے ہیں کہ وہاں سعودیہ سے معراج ربانی چیخ رہا، حیدرآباد کے جتنے کٹھ ملے ہیں سب وہ چیخ رہے ہیں، اور ایک وہ جنگلی چہرے کا جو ٹی وی پہ ڈیبیٹ میں آتا ہے وہ جنگلی الگ چیخ رہا، یہ سارے کے سارے چیختے نظر آ رہے ہیں۔ تو سارے مسلمانوں کو واضح طور پر اب بات سے پورے طور سے پوری بات واضح کر دی جائے کہ دراصل قرآن کریم شاہد ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی اللہ کے رسول کو وہاں جانے سے ممانعت کی گئی کہ وہ مسجد ہی نہیں ہے، جو منافقوں کی طرف سے، بے دینوں کی طرف سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی وہ مسجد نہیں ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، صحابہ کو بھیجا، اور صحابہ نے جو ہے ان کی منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کو اگھاڑ پھینکی، اسے جلا دیا۔ تو مسلمانوں نے تو وہاں پر ڈچپلی کے مسلمانوں نے پھر فتنے کو روکنے کے لیے، تفرقہ اور فتنے کو روکنے کے لیے انہیں تو اللہ و رسول کے حکم پہ عمل کیا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ خوب جھوٹ پر جھوٹ۔ ابھی ایک اور جھوٹ یہ وائرل ہو رہا ہے کہ اہل سنت کے لوگوں نے 20 لاکھ روپے مسجد کی تعمیر کو روکنے کے لیے چندہ کر لیا۔ حد ہے جھوٹ کی۔ ارے منافقوں، تم کو اگر پیسے جمع کر کے حرام خوری کرنا ہے، ادھر ادھر سے جھوٹ بول کے پیسے جمع کرنا ہے تو کرو، جیسے بھی تمہارے پاس فنڈنگ کی کمی کیا ہے، نہ جانے کہاں سے کدھر سے لاکھوں روپے کی فنڈنگ ہے، نہ جانے تمہارا کن جو ہے دہشت گرد جو ہے گروہوں سے تعلق ہے، کہاں سے تمہارے پاس پیسے آ رہے ہیں۔ نظام آباد میں پچھلے سالوں کا ریکارڈ دیکھا جائے تو دہشت گردی کے نام پر جتنے لوگ پکڑے گئے وہ سب کے سب غیر مقلد اہل حدیث۔ تو یہ تو حال ہے تمہارا۔ تو چونکہ جھوٹ بولنا تمہاری فطرت میں، اور تم اپنے آپ کو توحید کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہو، توحید پرست، ہم توحید والے، تو تمہاری توحید ابلیس کے جیسی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو توحید کا ہی ٹھیکیدار سمجھتا تھا، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ تو تمہارا حال یہ وہی، تمہاری بھی توحید یہ ہے، انبیاء کی توہین کرنا، بزرگوں کو گالی دینا، اولیاء کرام کے شان میں اناپ شناپ بکنا، یہی تمہاری توحید ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسے جو ہے جھوٹے لوگوں کے کسی جو ہے بنائی ہوئی فرضی توحید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ ہم توحید والے، اللہ والے، رسول والے۔ تم جو ہے قرآن و حدیث، اللہ و رسول کے نام، قرآن و حدیث کے نام پر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری اصلیت ہے، یہ تمہارا اصل چہرہ ہے۔
جھوٹ تو بولنا یہ تمہاری فطرت میں ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری فطرت میں جھوٹ ہے، تو تم جھوٹ کب تک چلاؤ گے؟ مگر یاد رکھو مسلمانوں نے وہاں پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور کوئی جو ہے بلکہ جو اسلام کا حکم ہے، اللہ و رسول کا جو حکم ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، اس پر مسلمانوں نے عمل کیا۔ اب تم اپنے بازار کو چمکانے کے لیے، روپیے جمع کرنے کے لیے یہاں سے نجد تک، حیدرآباد سے، دلی سے لے کے سعودیہ تک چیخ رہے ہو، تو چیخو، تمہارے چیخنے سے اہل سنت کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا تمہاری فطرت میں ہے، جھوٹ بولتے رہو، اور نہ تم سے توحید کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ تم نہایت ہی جھوٹے اور ابلیس کی طرح توحید پر عمل کرنے والے، اپنے آپ کو جھوٹے دعوے دار۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو، خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ لوگ پورے طور سے جو ہے ٹیررزم مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے فتنوں کی وجہ سے آج پورے دنیا کے مسلمان آج جو ہے ذلیل و رسوا نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمہاری حیثیت ہے۔ اب تک ہم لوگ خاموش تھے، سنتے رہے، مگر جب تم جھوٹ میں جب حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش کی، تو تمہاری حیثیت کو لوگوں کو بتانا بھی کہیں نہ کہیں ہم پر لازم ہے کہ مسلمانوں ان سے بچو، اور جو جھوٹ کے جو واویلا جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، تو ڈچپلی کے مسلمانوں نے وہی کیا جس کے کرنے کا اللہ و رسول نے حکم دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان غیر مقلدوں، وہابیوں، خارجیوں کے فتنوں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔